بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. تبلیغ حضرات سعودی میں تبلیغ نہیں کر سکتے. اگر انہوں نے سعودی میں تبلیغ کیا تو سعودی والے ان کے ہاتھ پیر توڑ کے ان کے ہاتھوں میں دے دیں گے. وجہ کیونکہ یہ لوگ اللہ کی بات کم، فساد اور فتنہ زیادہ پھیلاتے ہیں. اگر ایک انسان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کو جاننا ہے تو وہ سب سے پہلے قرآن پڑھے گا، رائٹ؟ بخاری شریف، مسلم شریف پڑھے گا، رائٹ؟ لیکن نہیں، تبلیغی حضرات نے فضائل اعمال کو پڑھنا ہے اور قصے یاد کرنے ہیں. میں اہل حدیث ہوں، میں اطیع اللہ و اطیع الرسول، قرآن، بخاری شریف اور مسلم شریف کی جلد سے جو بھی باتوں میں اس پہ یقین رکھتا ہوں. میں ضعیف احادیث پہ جو ہے میں نہیں پڑھتا. اس کی لائیو ایگزامپل دیتا ہوں. جب میں 7th کلاس میں تھا، میں اپنے بھائی کے پاس گیا تھا ایبٹ آباد چھٹیوں کے ٹائم پہ. تو ہاسٹل میں بیٹھے تھے تو تبلیغی حضرات آئی، بیٹھے، خوب کہانیاں سنائی. آخر میں جو ہے بندے نے جو ہے میرا دماغ آؤٹ کیا. کہہ رہا تھا کہ بچوں، اگر تم لوگوں سے نماز قضا ہوئی ہو زندگی میں تو ایک عمل ہے جسے ہم قضا عمری کہتے ہیں، اور اگر آپ قضا عمری کرو تو آپ کے سارے قضا نماز معاف. میں نے کہا جناب، اگر میں 60 سال تک نماز نہ پڑھوں اور پھر 60 سال کے بعد قضا عمری کروں تو آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے اس سے کہا کہ ایک حدیث ہے صحیح، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جس نے نماز کو ترک کیا اس نے کفر کیا، اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے. اسلام میں نماز قضا کرنے کا سوال ہی پیدا ہوتا ہے. پھر آپ ایسا کیوں کہتے ہو کہ قضا عمری؟ میں نے کہا اسلام میں بدع لانا بند کر دو. تو پتہ ہے کیا کہا اگر آپ مسجد آؤ تو ہمارے مولوی صاحب آپ سے تفصیل میں بات کریں. میں نے کہا میں نے کہا نہیں تمہارے مولوی صاحب کے پاس. اب ہوتا کیا ہے، ہمارے لوگوں میں ایک مسئلہ ہے. اگر تمہیں اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ جانا ہے، قرآن اٹھاؤ ترجمہ سے. لیکن نہیں، تبلیغی حضرات خدا قسم ان کو قرآن کا ترجمہ کا پتہ ہی نہیں، بس نمبر یاد کرنا یہ. اور آج کل ہوتا کیا ہے ہمارے معاشرے میں، ان لوگوں سے کاروبار سیکھتے ہیں جن کا کاروبار ہے نہیں. اور ہجڑے جب ڈانس چھوڑ دیتے ہیں تو تبلیغ میں چلے جاتے ہیں. اور نماز کے بعد میرا یار اگر آپ نماز کے بعد بیٹھ جاؤ تو ہم اسلام کی بات کریں گے. پھر ہوتا کیا ہے کہ رپورٹر جاتا ہے ہجڑے بھائی صاحب کے پاس. آپ جب ہجڑے تھے تو آپ کی کمائی کیا تھی؟ جی جب میں ہجڑا تھا اور ناچتا تھا تو لوگ پیسے دیتے تھے لیکن عزت نہیں. لیکن اب جب میں تبلیغ میں نکلا ہوں تو بڑی عزت ہے. کام کیا کرتے ہو؟ ہائے میں تو کام نہیں کرتا. وہ جو پلا ہے نا وہ گل خان، وہ سعودی سے اس نے 1 لاکھ بھیجے ہے، اور شاہ بارود خان نے دبئی سے اتنا بھیجے ہے، اور تیسمار خان نے اتنا بھیجے ہے. پھر رپورٹر کیا کرتا ہے ہجڑے کا، واہ واہ جی یہ ہجڑا تھا، ناچتا تھا. اور تبلیغی حضرات پھر ہجڑے کے پیر دباتے، ہائے مت دبایا کرو نا. نہیں، یہ تو ثواب ہے. حرام خور اپنی بیوی کے پیر کیوں نہیں دباتے، اپنے ماں کے پیر کیوں نہیں دباتے جو تمہیں ہجڑے کے پیر دبانے میں؟ یہی مسئلہ ہے. دس از دا پرابلم. میں نہیں کہہ رہا، دیکھیں اللہ کا دین پھیلانا اچھا ہے لیکن اسلام کمپلیٹ ہے. قرآن کی حفاظت اللہ نے دی ہے. پلیز بدع نہ پھیلائے، وہ بات کرے جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے. یہ کہانیاں یاد کرنا، قصے یاد کرنا، بیوی بچوں کو چھوڑ کے نکل جانا سفید کپڑے پہن کے، نو. بچوں، اگر قرآن، اگر اللہ تمہیں کیا کہہ رہا ہے، اگر یہ جاننا ہے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھو. اگر مجھے کوئی مسئلہ ہوگا میں جا کے قرآن اٹھا لیتا ہوں، یا میں حدیث، اگر بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے تو میں اپنے ابو کو کال کر لیتا ہوں، بھائی ابو مجھے بتاؤ، ابو مسلم شریف سے مجھے بتاؤ، بخاری شریف سے مجھے بتاؤ. بتاؤ، یہ نہیں کہ بس میں جو ہوں کام دھندا چھوڑ کے بس یہ تو اچھا ہوا. ہجڑے جو ہے بس سارے ہجڑے تبلیغ میں نکل جائیں گے، اور پھر جو ہے لوگ، یار کیا سوچ ہے تم لوگوں کی، واہ کیا سوچ ہے. ایسی عوام جو پہلے پیسے پھینکتے بعد میں ان کو پیسے دیکھ، آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. ہمیشہ یہ عادت خود میں ڈالو. اگر کسی چیز کا نہیں پتا گو ریڈ، لیکن ایسے کم چھوٹے دماغ والے لوگوں کو مت سنو. اگر یہ اتنے ہی اللہ اور رسول سے پیار کرتے ہیں، آئی بلیو کرتے ہیں، تو قرآن کو ترجمے سے پڑھو. اور جب بھی کوئی بات کرو قرآن سے، فضائل اعمال سے مت کرو. پلیز قرآن اٹھا کے یہ کہو کہ بھائی اللہ یہ کہہ رہا ہے. بخاری شریف اٹھاؤ، مسلم شریف اٹھاؤ، فضائل اعمال نہیں. پلیز. گریٹر اسرائیل تو بنتے ہوئے سنا تھا، مگر آج گریٹر سعودی عربیہ بنتے دیکھ رہا ہوں، الحمدللہ. جاہل مولوی امت اسلام کو ہمیشہ اسی بات سے ڈراتے رہے ہیں کہ گریٹر اسرائیل بنے گا. یہودی دنیا کا نظام چلا رہے ہیں اور جاہل عوام ہمیشہ اسی ڈر میں رہ کر اپنی زندگی گزارتی رہی. مگر انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ دنیا بدل چکی ہے، خاص طور سے عربوں کی دنیا.
آج امریکہ کو بھی یہ بات کہنی پڑی کہ سعودی عربیہ ایک سپر پاور ملک ہے۔ امریکی نیوز ویک خبر کے انوسار سنیکت راج امریکہ کا ماننا ہے کہ یہ دنیا کا ایک ماتر دھرو ہے، اور یہ سچ نہیں ہے کہ دنیا بدل گئی ہے۔ چین ہے، روس ہے، یورپی سنگھ ہیں اور سعودی عرب کا سامراجیہ ہے۔